الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر لگی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زندگی اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے روح کسے کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے بتلایا کہ آپ جو سوال کرتے ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ کا حکم ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے جسم میں جان باقی رکھتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جسم کی خوراک الگ ہے، روح کی خوراک الگ ہے۔ جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے زمین کی نباتات سے، زمین سے نکلنے والے اناج سے، غلے سے، لیکن روح جو بنتی ہے وہ آسمان سے آنے والی غذا سے بنتی ہے، اللہ کے ذکر سے بنتی ہے، قرآن سے بنتی ہے، اللہ کے تعلق سے بڑھتی ہے، تب جا کے روح بنتی ہے۔ تو انسان کا مجموعہ ہے جسم اور جان، یعنی جسم اور روح۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا نام بدل دیا جاتا ہے، اسے فلاں صاحب نہیں کہا جاتا، اسے تو میت کہا جاتا ہے، اسے تو مردہ کہا جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں میری ویلیو بڑھ جائے، میرا امیج بڑھ جائے، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک اس کے امیج کو ختم کر دیتے ہیں، وہ فلاں صاحب سے فلاں مردہ ہو جاتا ہے، فلاں میت ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری بڑی بڑی حویلی ہو جائے، بڑا بڑا میرا مکان ہو جائے۔ اللہ پاک مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا گھر اسے چھڑواتے ہیں اور اس کو 2 گز زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میری شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، لیکن اللہ پاک مرنے کے بعد اس کے نام کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ فلاں صاحب نہیں رہتا، وہ تو فلاں میت اور فلاں مردہ ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے سامنے کتنے ایسے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر جانے والا دنیا سے جا رہا ہے، لیکن دنیا میں رہنے والا یہ کبھی نہیں سوچتا جس طرح میں اس کو کندھا دے رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے بھی کندھا دیا جائے گا۔ جس طرح میں اسے غسل دے رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے مجھے بھی غسل دیا جائے گا۔ جس طرح میں اسے کفن پہنا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا، کندھوں پر اٹھا کر ٹنو منو زمین کے نیچے مجھے دفن کیا جائے گا۔ انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، نیکی کرو گے جنت دوں گا، گناہ بدی کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ثم الینا ترجعون، ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ کسی کے آخری وقت دیکھو، جب اس کے جسم سے جان جدا ہوتی ہے، وہ کیسا وقت ہوتا ہے۔ نیک فرما بردار ہوگا،
نیک ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، اس کے احکام پر چلنے والا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، 4 فرشتے اس کے ہاتھ پیر سہلاتے ہیں، دباتے ہیں تاکہ روح نکلنے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ ملک الموت جنت کا گلدستہ اس کے لیے لاتے ہیں، اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو اس کو محسوس ہو اور آرام کے ساتھ اس کی روح نکل جائے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کو مہکایا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا کہتا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا۔ اللہ اکبر! جس نے اللہ کو مان کر زندگی گزارا ہوگا، اس کے رسول کو مان کر زندگی گزارا ہوگا، اس کا جب آخری وقت ہوگا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، گناہوں سے بچا ہوگا، پروردگار کو مان کر چلا ہوگا، اس کا جب آخری وقت ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے قطار لگا کر اس کے عیادت کے لیے اس کے سامنے آس پاس آ رہے ہوگے، چاروں طرف سے فرشتے انہیں گھیر کر بیٹھ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہیں عذاب قبر نہیں ہوگا، تمہیں عذاب جہنم نہیں ہوگا، ولا تحزنوا، اور جو تمہارے رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں، گھر والے چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، دنیا کی جائیداد تمہاری چھوٹ رہی ہے، اس کا حزن نہ کرنا، اللہ نے اس سے بہتر جنت تمہارے لیے بنا کر رکھی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، خوشخبری سنو اے مرنے والے، جس نے اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی مانا ہوگا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنت کی خوشخبری سن لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نیک اعمال کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی روح کو آسمانوں پر لایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کون ہے؟ وہ جو فرشتہ لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، آؤ آؤ تمہارا انتظار تھا، آؤ آؤ مبارکباد ہو، تم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانا ہے، آؤ آؤ۔ جنت تک اس کو لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر لے کر جاتے ہیں، اللہ کے عرش کے سامنے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے مجھ کو مانا ہے، میری مانا ہے، جا جا فلاں جگہ جا کر آرام کر، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو آرام سے رہنا، جب قیامت قائم ہوگی تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جس نے اللہ کو مانا ہوگا، فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے وہ پاک روح، کانت فی الجسد الحمیدہ، جو پاک جسم کے اندر تھی، اخرجی، چل چل، اب دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو نے عبادت کر کے اپنے رب کو منا لیا ہے، اب خود اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس نے اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا، اپنی روح کو پاکیزہ بنایا، ارجعی، آجا آجا، لوٹ کر آجا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں آجا کہ تو بھی ہم سے راضی ہے، ہم بھی تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ جس نے اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی مانا ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کس نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا، اللہ کی نہیں مانی ہوگی، بس خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اے ہے اللہ کہتے ہیں کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق
والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ آخری وقت کبھی کسی کا دیکھا ہے جب یہاں پر سانس اٹک جاتی ہے؟ اس کیفیت کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کی کیفیت تو دیکھو جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانی، آخری کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ کلا اذا بلغت التراق۔ ارے ذرا ان لوگوں کو تو دیکھو جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا، ان کے آخری سانس یہاں آ کر اٹک جاتی ہے، سانس نہیں نکلتی، آخری دم نہیں نکلتا۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق۔ ارے فلاں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، فلاں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، کوئی دعا پڑھنے والے کو بلاؤ، کوئی علاج کرنے والے کو بلاؤ۔ وظن انہ الفراق، لیکن مرنے والے کو پتہ چل گیا اب کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلایا جائے، حکیم کو بلایا جائے، مولوی صاحب کو بلایا جائے، کچھ بھی پڑھ کر دم کیا جائے، اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، جب پیروں سے پیریں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایڑی پر ایڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، پنڈلی پر پنڈلی چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے پیروں کو باندھو، ان کے انگوٹھوں کو باندھو۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، ایڑی پر ایڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، پنڈلی پر پنڈلی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اور اس وقت میں یہ اعلان اس کے لیے ہو جاتا ہے اب دنیا تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، تجھے اللہ کے پاس جا کر حاضر ہونا ہے۔ ان ظالموں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اے کاش تم ان لوگوں کا منظر دیکھ لیتے، اے کاش تم ان لوگوں کا منظر دیکھ لیتے جن کی فرشتے روح قبض کر رہے ہیں، اور کیسی قبض کر رہے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کے چہرے پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کے کمر پر ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں، ان کے کمر پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے اخرجوا انفسکم اليوم، نکل جاؤ، اپنے جسم سے روح کو اب نکالنا ہے۔ وہ کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جب ان کی روح کو نکالا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ سے کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، او اللہ ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے، پلک جھپکنے کے برابر ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے نہیں، وقت چلا گیا، دنیا میں تم نے ہمیں مہلت دی تھی لیکن تم نے نہیں مانی، کتنے لوگوں کو تم نے غسل دیا، کتنے لوگوں کو تم نے کفن پہنایا، کتنے لوگوں کو کندھے پر اٹھا کے قبر کے گڑھے میں ڈال دیا، لیکن کبھی عبرت حاصل نہیں کی۔ اب وقت چلا گیا، اس لیے جوانی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہونے دو، کتنا بڑا ظلم کرنے والا ہونے دو، آج تک کوئی ایسا مائی کا لال نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت کا انکار کرنے والا آج تک نہیں آیا۔ اللہ کے نافرمان آئے، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، جنت کا انکار کرنے والے، جہنم کا انکار کرنے والے، قبر کا انکار کرنے والے تو آئے، لیکن موت کا کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ہڈی اٹھائی، بوسیدہ ہڈی اٹھائی، اور اس نے اپنے ہاتھوں پر راکھ اس کی مل دی، کچھ راکھ اس نے سمندر میں ڈال دی، کچھ راکھ اس نے ہوا میں اڑا دی، اور کچھ راکھ کو اس نے زمین میں دفن کر دیا، اور کہنے لگا کیا اللہ اسے بھی دوبارہ پیدا کریں گے؟ کیا اللہ اسے بھی دوبارہ جمع کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔
انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈی ہڈی کو جمع نہیں کریں گے، کلا، اللہ نے کہا ضرور۔ اللہ نے کہا انسان سمجھتا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا، اللہ کہتے کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، اللہ کہتے ہیں ارے وہ تو ہڈی کی بات کرتا ہے، جسم کے جو اس کے انگلیوں کے فنگر پرنٹ ہے، جو انگلیوں کے پوروں کے جو نشان ہے، جیسے دنیا میں اس کے فنگر پرنٹ تھے، دنیا میں ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتی، ایسے جیسے دنیا میں اس کے فنگر پرنٹ تھے، قیامت کے دن جیسے ہم اس کو دنیا میں دوبارہ پیدا کریں گے، اس کے فنگر پرنٹ جیسے کہ ویسے رہیں گے، اس کے فنگر پرنٹ بھی ہم چینج نہیں کریں گے، اس کو تو دوبارہ ہم زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ نے یہ کہا انسان سمجھتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، مجھ سے زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا، مجھ سے اپنی جوانی کا حساب نہیں لیا جائے گا، نہیں، اللہ پاک اس سے تمام چیزوں کا حساب لے گے۔ اس لیے زندگی، جوانی اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اس کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جس نے اللہ کو منایا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اکثروا ہادم اللذات الموت، پارٹیوں میں جانا اچھا لگتا ہے، فنکشن میں جانا اچھا لگتا ہے، شادیوں میں جانا اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی جنازوں میں جایا کرو، قبرستان جایا کرو، کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جنازوں کو اٹھانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کتنے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، جنازہ کندھے پر ہوتا ہے، قبرستان لے کر جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے مرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ قبرستان جاتے ہوئے بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہے، قبرستان میں بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہے، جہاں اس کو ایک دن جانا ہے، جہاں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آج مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے لیے جس طرح ہم آج دوسروں کو اپنے کندھوں پر ڈال رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کو بھی کندھوں پر اٹھایا جائے گا، بے بس پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی ادھر سے پلٹ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے پلٹ رہا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ بتاؤ اس میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنی موت کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ پاک خود کہتے ہیں 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اس میں سے ایک چیز کا علم، موت کس کو کہاں پر کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے ہم مسجد سے باہر نکل سکتے کیا نہیں نکل سکتے، ہم کل صبح کا سورج دیکھ پائیں گے کیا نہیں دیکھ پائیں گے، ہمیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ رات میں فرش کے اوپر سوئیں گے تو صبح میں زمین کے نیچے اٹھیں گے کیا اوپر اٹھیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے مرنے سے پہلے ہم اپنے مرنے کی تیاری کریں، انشاءاللہ اپنے اعمال کو درست کریں، عبرت حاصل کرے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک دن مجھے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز سے وہ اشعار کہے ہیں موت کے تعلق سے، وہ آپ حضرات کے سامنے سنائیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ بس پیسے کے چکر میں، دنیا کے چکر میں اندھا ہو گیا انسان۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ کیسے کیسے محل تھے، کیسے کیسے بلڈنگ تھے، آج وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس میں رہنے والا باقی نہیں ہے۔ جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آج ہم یہاں پر رہنے کو سمجھتے لیکن ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، نمرود جو طاقت اور قوت کا مالک سمجھنے والا تھا، قارون جو خزانوں کا مالک تھا، اللہ نے انہیں زیر زمین کر دیا۔
ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، بڑے بڑے گھر والے بلڈنگ والے مکان والے آج بے مکاں ہو گئے، ان کے پاس نہ کوٹھڑی ہے نہ بنگلہ ہے نہ حویلی ہے، 2 گز زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، میرا نام، میری طاقت، میری قوت، اوہو فلاں صاحب، اوہو فلاں صاحب، اوہو فلاں صاحب، اوہو یہ ہے وہ ہے، مکی کیا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یعنی بڑے بڑے رعب اور دبدبے کے رکھنے والوں کو اللہ نے زیر زمیں کر دیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹے سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، بچپن میں بس کھیلنے کا کام رہتا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کر تجھے مجنوں بنایا۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک پاگل پن کا حصہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، کبھی نظر کمانے لگا، سیدھا چلنا مشکل ہو گیا، بیٹھنا مشکل ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا، دیکھنا مشکل ہو گیا، کھانا مشکل ہو گیا، ہر 1 دن 2 دن کو ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے، پھر بڑھاپے نے آ کر پھر تجھے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، موت تیرا بالکل صفایا کر دے گی، کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ اگر آج کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار 1 دن 1 ہفتہ پھر 1 مہینہ پھر سال کو قبر پر جاتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں فلاں کی قبر تھی، یہاں فلاں کی قبر تھی، پھر اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ۔ آئی ایم سم تھنگ فیشن میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، 1 سائڈ 2 سائڈ، میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، میری ہیئر سٹائل سب سے اچھی ہو، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، ہو فیشن نرالا ہو زینت نرالی۔ کیا سمجھتا ہے انسان؟ سمجھتا ہے کہ فلاں جو ہے میں اس سے بہتر دکھوں، فلاں کے پاس یہ کپڑا ہے میں اس سے اچھا لے کر آؤں، فلاں کی یہ کٹ ہے میں اس سے اچھی کٹ ماروں، فلاں کے پاس یہ ڈریس ہے میں اس سے اچھا ڈریس لاؤں۔ تو شاعر کہتا ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، میرے سے سب ادنا ہو میں سب سے اعلیٰ رہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، مرنے والا کیا یہ ایسے زندگی گزارتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی نہیں گزارتا ہے، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو دوستو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے ہم اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں کہ اللہ یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ انسان جس نے مجھے خوش کر کر آیا ہے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کر آیا ہے، آجا آجا اور جنت میں چلا جا۔ ہم ایسے اعمال نہ کریں کہ فرشتہ یہ کہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیثہ اخرجی اخرجی، اے وہ نفس جو خبیث تھا، بدعمالیاں کرنے والا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا تھا، جو بد کردار، جس کا اخلاق تھا، جس کی بد اعمالیوں سے زندگی بھری ہوئی تھی، نکل جا، اب تجھے ہم جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے۔ جب کوئی گناہگار مرتا ہے، 4 فرشتے ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں، جہنم کا ہتھوڑا لاتے ہیں، اس جہنم کے ہتھوڑے کو اگر پوری دنیا بھی اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی، اس ہتھوڑے سے پٹائی کی جاتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اسی کو قرآن کہتا ہے اے کاش تم مرنے والے کی آخری کیفیت دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، اگر تم مرنے والے کی آخری کیفیت دیکھتے تو کبھی تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرے۔ ایک دن ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اپنی جوانی کا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے جوانی کو، اپنی زندگی کو ہم غفلت میں نہ ڈالیں، بلکہ اللہ پاک کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرے، ورنہ انسان اس وقت میں خون کے آنسو بہائے گا۔ اس وقت کا خون کے آنسو بہانا کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پر کہے کہ اے اللہ بہت زندگی گزر گئی، 30 سال، 50 سال، 70 سال ہو گئے، اللہ آپ کی نافرمانی کرتے کرتے اب تھک چکا ہوں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے کہے کہ اللہ اب گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اللہ گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ کب تک گناہوں کی زندگی ہم گزاریں؟ کب تک آپ کو ناراض کریں؟ کب تک آپ کے رسول کو ناراض کریں؟ اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکی تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، بد نگاہی کو، بد کلامی کو، بد زبانی کو، بد اعمالیہ سے، تمام چیزوں سے ہماری سچی پکی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، کریں گے سب انشاءاللہ۔ دیکھیے اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج کوئی گیا ہے کل ہمیں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے، ایک دن آنے والا ہے، اپن بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ربا کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ظلم زیادتی سے بچنے کی کوشش کرے، جھوٹ چوری، ان تمام گناہوں سے ہم سچی پکی توبہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کو شاعر کہتا ہے، جو شعر میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کتنا آسان ہے یا رب تجھے منانا۔ جتنا آسان اللہ کو منانا ہے اتنا آسان اور کسی کو منانا نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے یا رب تجھے منانا، بس ایک سجدہ اور 2 آنسو بہانا۔ ایک سجدہ کوئی سچا کر لیتا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہا لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرعون کے تعلق سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کریں گے؟ لیکن بار بار موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے تھے، جاؤ جاؤ جاؤ، شاید کہ توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ شیطان کو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کریں گے؟ ابھی بھی شیطان نے ایک مرتبہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے ربا سے پوچھو کہ ہمیں معافی مل سکتی ہے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، شیطان کہہ رہا تھا کہ ہمیں معافی مل سکتی ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم اسے معاف کر دیں گے، اسے بس ایک عمل کرنے کو کہا، بس ایک عمل وہ کرے گا ہم اسے معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہم تجھے معاف کر دیں گے، صرف ایک عمل کر۔ اس نے کہا کیا؟ کہا آدم علیہ السلام کی جہاں پر قبر ہے وہاں پر کیا کر؟ سجدہ کر لے۔ کہا میں نے جنت میں سجدہ نہیں کیا، میں یہاں پر کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کرتا۔ تو اس نے نہیں کیا تو پھٹکار پڑ گئی۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے ایک سجدہ کریں گے، 2 آنسو بہائیں گے، اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور پچھلی زندگی سے ہم توبہ کر لے۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کیا بہت بڑا گناہ گار ہوں کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے کہ جس سے خطا ہو جائے فوراً کہے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اس لیے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن سب سے بہترین وہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد فوراً کہہ دے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیتے۔ اس لیے ہم سب کو مرنا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، فلاں کو فون لگا لیے آ جاتے ہیں، فلاں کو فون لگا لیے آ جاتے ہیں، فلاں صاحب بچا لیتے ہیں، فلاں صاحب بچا لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے، بتاؤ قبر میں کس کو فون لگائیں گے ہم؟ قبر میں کس کو بلائیں گے ہم؟
یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، قبر کے اندر تو ہمارے اعمال کا اجالا اور روشنی ہوگی۔ اگر اعمال لے کر نہیں جائیں گے تو کہاں کی روشنی ہوگی وہاں پر؟ قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدود و انا بیت الظلمتی انا بیت الوحدتی، کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر آنا تو روشنی لے کر آنا، میرے اندر آنا تو دوست لے کر آنا، یعنی اعمال لے کر آنا۔ اس لیے ہم سب کو مرنا ہے، مرنے سے پہلے ہم مرنے کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔